میرے حضور نے ارشاد فرمایا ما اخبرتکم انہ من عند اللہ فہو الذی لا شک فیہ. اے صحابہ سن لو، میں جو بھی تمہیں بات کہتا ہوں، میں جو بھی پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وہ میرے رب کی طرف سے ہوتا اور اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہوتا. پر حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کی گفتگو لکھا کرتے تھے. جب میرے حضور گفتگو ارشاد فرماتے تو یہ قلم کے ساتھ لکھتے. تو بعض صحابہ نے کہا یار حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو. حضور نے وہ جملہ غصے میں کہا ہوگا، بعد میں آنے والے اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے. حضور نے وہ جملہ مزاح میں کہا ہوگا اور بعد میں آنے والے اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے. اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو. تو آپ نے لکھنا چھوڑ دیا. حضور گفتگو ارشاد فرما رہے تھے تو دیکھا کہ آج عبداللہ کا قلم حرکت میں نہیں. تو حضور نے پوچھا عبداللہ لکھتے نہیں؟ آقا مجھے روک دیا گیا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو. اب سنیے میرے حضور کا فرمان، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. میرے حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق. عبداللہ لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. میں غصے میں کہہ دوں پھر بھی سچ ہی کہتا ہوں، میں حالت مزاح میں کہہ دوں پھر بھی سچ ہی کہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا لا اقول الا حق. سن لو صحابہ، میں حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ خوش طبیبی فرماتے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ ہلکا پھلکا مزاح فرماتے تھے. ایک خاتون حضور کے پاس آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر بیمار ہے، وہ آپ کو ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اب وہ واپس پلٹ گئی اور جا کے اپنے شوہر کی آنکھیں کھول کے دیکھتی. تو وہ پوچھنے لگے اللہ کی بندی تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی. تو وہ آگے سے ہنس کے کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکا پھلکا مزاح فرماتے تھے. تو صحابہ نے کہا آپ تو ہمارے ساتھ خوش طبیبی فرماتے ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا انی لا اقول الا حق. میں خوش طبی کے اندر بھی سچ ہی کہتا ہوں. میں تمہارے ساتھ مزاح کروں، خوش طبی کروں، اس وقت بھی میری زبان پہ حق ہی آتا ہے، سچ ہی آتا ہے. یہ سچ کی خوبی، سچ کی خصلت میرے حضور کے اندر اتنی نمایاں تھی، اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے. جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی نا وانظر عشیرتک الاقربین، کہ محبوب جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان کو اللہ کی ذات سے ڈرائیے، ان کو رشد و ہدایت کا نور بانٹ گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور تمام قبائل کو بلا لیا، ان کو ایک سمت کھڑا کر لیا اور میرے حضور نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گا اور تمہیں کچل کے رکھ دے گا، تو کیا میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا ہاں اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو. ہم بارہا آزما چکے ہیں، آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، لشکر کو مانتے ہو میرے کہنے پہ، تو میرے کہنے پہ رب کو بھی مان لو. اگر میں سچا ہوں تو میرا رب بھی سچا ہے.